نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 286 سورۃ المنافقون، آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ سورہ جمعہ اس لیے کہ مسلمانوں کی یاد دہانی کی جائے، اور سورہ منافقون اس لیے کہ مدینہ کے منافقوں کو ہوش میں لایا جائے اور ان کو نصیحت کی جائے۔ سورہ جمعہ میں ہم نے مسلمانوں کے اتحاد پر کافی بات کی، اور یہ بھی پڑھا کہ یہ اتحاد اللہ سے زیادہ تعلق بنانے سے ہی آ سکتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا اتنا زیادہ مومن بندہ اللہ کی راہ میں چلنے والوں سے محبت کرے گا۔ جب منافقت بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ منافقت اختلاف کی ابتدا کرتی ہے۔ اس صورت میں آپ غزوہ بنو مستلق کے بارے میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، وہی غزوہ بنو مستلق جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کھویا تھا، اور منافقین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا، اور اسی میں ہی واقعہ افک بھی ہوا تھا۔ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا تھا اسی دوران، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم تفسیر کے دوران پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں جہاں سورۃ المؤمنون ہے، جہاں سورۃ الکافرون ہے، وہاں سورہ منافقون بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق۔ المنافقون کا لفظ نون فا قوف سے ہے۔ نفق سرنگ کو کہتے ہیں، اور نافقہ چوہیا کو کہتے ہیں۔ ایسی چوہیا جو ایسا بل بنائے جس میں دوسری طرف سے بھاگنے کا راستہ ہو، اور منافقین کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھاگنے کا ایک راستہ بنا کر رکھتے ہیں۔ اس صورت کا ابتدائی بڑا انوکھا سا ہے، اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق۔ کب آتے تھے، کیا کہتے تھے، یہ انداز تھوڑا سا بالکل انوکھا سا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ میں اسلام بہت کثرت سے پھیل رہا تھا، اور اللہ نے اسلام کو غلبہ بھی نصیب کیا، تو اہل مدینہ یعنی اوس اور بنو خزرج میں سے کچھ لوگ ظاہری اسلام لائے، اور باطن میں وہ کافر ہی تھے۔ اس کی وجہ تھی وہ یہ کہ ان کا جاہ باقی رہے، ان کی جانیں محفوظ رہیں، اور ان کے مال سلامت رہیں۔ یہ ظاہری مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل کے اندر کفر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کر کے منافقین کے اوصاف بتائے ہیں، جن کے ذریعے وہ پہچانے جائیں گے تاکہ لوگ ان سے بچیں۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، قالو کہتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں،
انکا بے شک آپ لرسول اللہ البتہ اللہ کے رسول ہیں. اب تھے یہ منافق لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کی رسالت کی گواہی دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب یوں دیتے ہیں واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے انک لرسول بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں. اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ منافقوں کے اس قول کی کوئی ضرورت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے ان کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ دل سے گواہی نہیں دیتے تھے. واللہ اور اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے ان المنافقین بے شک منافق لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں. حالانکہ وہ بات کیا کہہ رہے تھے؟ نشہد انک لرسول اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین لکاذبون، کیونکہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کرتے تھے یہ صرف زبانی طور پر تھا، ان کے دل نہیں مانتے تھے اس چیز کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا شخص جس کا دل وہ بات نہ مانے لیکن زبان سے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر ایسا شخص جھوٹا ہے. تو ایسے لوگوں کی گواہی کی ضرورت نہیں. اتخذوا انہوں نے بنا لیا، یعنی ان منافقین نے بنا لیا، ایمانہم اپنی قسموں کو، جنتن ڈھال. انہوں نے یعنی منافقین نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے جس کے ذریعے یہ اپنے آپ کو منافق کہلوانے سے بچاتے تھے، جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو نفاق سے منسوب ہونے سے بچاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر قسمیں کھاتے، اسلام کا اظہار کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنتن، انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھال. چلی ان کو پروٹیکشن چاہیے تھی. اگر یہ اپنے کفر کا اظہار کرتے تو مار دیے جاتے، قیدی بنا لیے جاتے، ان کے اموال مسلمان قبضے میں لے لیتے. تو انہوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے اسلام قبول کیا. فصدوا عن سبیل اللہ، تو انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے. اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے. سورہ توبہ میں بھی ہم ان کی بہت ساری صفات پڑھ چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب مسلمان جہاد پر نکلتے تھے تو وہ کہتے تھے مت نکلو، بہت گرمی ہے. اسی طرح سورہ احزاب میں بھی ہم نے پڑھا. تو یہ منافقین اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے. آج بھی بہت سارے مسلمان ایسا ہی کردار ادا کرتے ہیں. جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دین کے راستے میں تھکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں اتنا تھکنا، کیا ضروری ہے اتنا پڑھنا. کوئی انفاق کرے تو کہتے ہیں اتنا کچھ دینے کی کیا ضرورت ہے، کیا سارا کچھ دے ڈالو گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب لوگ نیکی کرتے ہیں تو انکریج کرنے والے کتنے ہیں اور ڈسکریج کرنے والے کتنے ہیں، حوصلہ بڑھانے والے کتنے ہیں اور حوصلہ توڑنے والے کتنے ہیں. بعض اوقات تو اتنی حد تک بھی لوگ بات کر جاتے ہیں کہ دین میں اتنا آگے جاؤ گے تو کاروبار کیسے کرو گے. مثلا مردوں کو یہ کہا جاتا ہے، بچیاں اگر دین پڑھیں تو کہا جاتا ہے پھر شادی نہیں ہوگی تمہاری. تو آج بھی بہت سارے مسلمان یہی منافقانہ کردار ادا کرتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں.
انہم بے شک وہ، ساء کتنا برا ہے، ما کانو جو کچھ ہیں وہ، یعملون وہ عمل کر رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں، اور ان کے اس عمل کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ اپنے ایمان کو تو ظاہر کرتے ہیں اور اپنے کفر کو چھپاتے ہیں، اور اپنے ایمان پر قسمیں کھاتے ہیں، اپنے سچے ہونے کا تاثر دیتے ہیں کہ جی ہم تو بہت سچے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم ساء ما کانوا یعملون. تو اس سورت کا آغاز بڑا ہی انوکھا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی مل رہی ہے کہ یہ منافقوں کو پہچانو. یہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں پر ان کے دل میں اسلام نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر یقین نہ کر بیٹھیں، مومنین ان پر یقین نہ کر بیٹھیں، ان سے ہوشیار رہیں. جھوٹ بولنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں، یہ بہت جھوٹے ہیں، بہت دعوے کرتے ہیں لیکن عمل میں دھوکے باز ہیں. ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کی کہ بے شک وہ آمنو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منافق اس لیے بن گئے ہیں، یہ منافقت کو اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ایمان پر ثابت قدم نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمان لا کے پھر ثم کفروا کرتے ہیں. تو اپنے ایمان پر ثابت قدم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نفاق کرنا پسند تھا. فطبع تو مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر. اب یہاں پر پہلی سزا منافقت کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. فہم لا یفقہون، پس وہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی وہ حقیقی نفع اور نقصان نہیں سمجھتے. اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. منافقین کی بہت ساری صفات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک طرح سے دہرائی ہے اور ایک خاص صورت ان کے نام پر دے دی گئی ہے تاکہ قرآن میں پیچھے جتنی بھی ان کی صفات پڑھی گئی اس کو ذہن نشین کر لیا جائے. اور مومنین کو اس لیے بھی بتائی جاتی کہ ایک تو ان سے بچا جائے، دوسرا اپنے اندر ایسی صفات لانے سے بچا جائے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہوتا ہے، اور جس شخص میں ان خصلتوں میں سے کوئی ایک ہو، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے. وہ یہ ہے کہ جب اسے امانت دار سمجھا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، جب عہد کرے تو توڑ دے، اور جب جھگڑے تو بد زبانی کرے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. کافی دفعہ سن رکھی ہے ہم نے یہ حدیث کہ منافقین کی یہ 4 صفات ہیں، جس میں پہلی خیانت، دوسرا جھوٹ، تیسرا وعدہ خلافی، اور چوتھا گالم گلوچ کرنا، بد زبانی کرنا. ان صفات کو اس لیے بتایا گیا تاکہ مومنین اپنے آپ میں ان صفات کو لانے سے بچیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس حدیث میں بتا دیا گا کسی میں ایک بھی ہے تو بھی وہ منافقوں میں سے ہی ہے، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دیں. ایسا نہیں یہ چاروں جس میں ہیں وہی صرف منافق ہے، کسی میں اگر ایک بھی ہے. اور بسا اوقات جو یہ صفت ہے جو جھوٹ کی بات یہاں ہوئی،
جھوٹ والی صفت اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ کبھی دانستہ اور کبھی نادانستہ انسان اس میں پڑ جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس صورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو مہر لگا دے گا، اور پھر یہ کچھ نہیں سمجھیں گے، حقیقی نفع اور نقصان کو سمجھنے سے غافل ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ رک جائے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہی کا نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے. یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کرتے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں کہ یہ دلوں کا زنگ بڑھتا جاتا ہے جب انسان غلطیوں پر غلطیاں کرتا جاتا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اور پھر فائنلی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مہر لگا دیتے ہیں. پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، ان کو وہ حقیقی فائدہ، حقیقی نقصان کچھ سمجھ نہیں آتا. عقل ماری جاتی ہے، سمجھ ماری جاتی ہے.